السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تختی نمبر 3 کے اندر ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف کیسا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس کی الحمدللہ سب کے یہاں تک مشق کر لی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں دورہ سا سے سجدہ تک، لیکن الف ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ جو ہم نے اس کو پڑھا جیسے حمزہ زبر آ، جب اس کے اوپر زبر آ گیا تو کیا بن گئے؟ حمزہ بن گیا۔ اسی طریقے سے اب آپ کو چند باتیں جو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں، کسی بھی کلمے کے شروع میں آپ کو الف لکھا ہوا ملے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ الف نہیں ہوتا، اصل میں وہ حمزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ جیسے ایاکا میں کیا ہے؟ الف، لیکن اس کو ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ حمزہ۔ اور اس کو ہمیں کوئی بھی ہم سے سوال کر سکتا تو آپ فوراً بتلائیں گے کلمے کے شروع میں الف نہیں آتا، اصل میں حمزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ اس لیے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشی کر لینی ہے، الف ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ خالی۔ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اسی طریقے سے ایاکا میں، اللہ میں، اور یہ فتح فعاہ الذکر اس کے اندر، اور یہ معقول ہے جیسے حمزہ ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کو ہم اس طریقے سے بول سکتے ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں بھی آتا ہے، کہیں حمزہ یا کی شکل میں بھی آتا ہے۔ آپ کو صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے، الف شروع میں نہیں آتا، کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ حمزہ شروع، درمیان، آخر تینوں جگہ آتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ الف ہے تو آپ فوراً ان سے یہ کہیں یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے۔ حمزہ شروع، درمیان، آخر تینوں جگہ آتا ہے، اور الف درمیان اور آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا کسی بھی کلمے کے۔ اگر آپ کو کہیں بھی یہ الف لکھا ہوا ملے تو آپ فوراً سمجھ جائیں الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کے الف اور حمزہ میں جو فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آ گیا نہیں؟ جی ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا تو اب ہم مشق کریں گے اس کے۔ آپ مشق کو پہلے سمجھ لیں۔ ہم کو اس کی جو مشق کرنی ہے 3 طریقے سے کرنی ہے۔ پہلے ہجے سے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں رواں، اور پھر اجرے کے ساتھ۔ تو آپ کو میں دو جو یہ کلمے ہیں درس و دعا، دونوں کو الگ الگ اجرا کر کے بتلا دیتا ہوں۔ آپ کو صرف ویڈیو جو ملے گا ان 2 کا اجرا ملے گا، اس کے بعد میں آپ کو خود اجرا کر کے لکھانا ہے اور مشق میرے ساتھ کرنی ہے۔ پہلے اس کو آپ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے درس ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد۔ جب اس کے ہم سمپل طریقے سے ہجے کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، دال زبر د، را زبر در، سین زبر س، درس، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع۔ اب ہمیں جو اصل میں پڑھنا ہے، جو ہم مشق کرنی ہے وہ کرنی ہے اجرے کے ساتھ۔ تو آپ سمجھ لیجئے اجرے کے ساتھ کیسا مشق ہوتی ہے۔ یہ ہے دال زبر د، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اسی طریقے سے را زبر، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے را زبر در، سین زبر س، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے دال زبر د، را زبر در، سین زبر س، درس۔ اسی طریقے سے آپ کو اس کی مشق کرنی ہے اجرے کے ساتھ۔ میں نے آپ کو جو مشق کرائی تھی حمزہ سے لے کر یا تک کرائی تھی، آج ہمیں جو مشق کرنی ہے درس سے سجدہ تک اجرے کے ساتھ مشق کرنی ہے، جو آپ کو کر کے لکھانی ہے۔ لکھائیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیے میرے ساتھ۔ اب جو ہے نا ودع کی آپ اجرے کے ساتھ مشق کر لیں، پھر اس کے بعد میں ہم رواں سے اس کو پڑھیں گے۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم
واو زبر و دال زبر د ود عين زبر ع ودع. یہ تو ہو گئی سمپل حجے. پھر اس کے بعد میں رواں سے پڑھنا ودع. اب ہمیں اجرے کے ساتھ پڑھنا ہے. واو زبر و واو کے اوپر زبر ہے. زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. جیسے واو زبر و دال زبر د. دال کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. جیسے دال زبر د عین زبر ع. عین کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں, مجہول آواز سے بچیں. جیسے عین زبر ع واو زبر و دال زبر د ود عین زبر ع ودع. یہ تو ہو گیا اجرے کے ساتھ. آپ کو دراسہ سے سجادہ تک اجرے کے ساتھ ہی آپ کو مشق کرنی ہے. میں نے آپ کو صرف پیٹرن دے دیا, یعنی طریقہ بتلا دیا. جو اس کا فارمولہ ہے اس کو یاد کرنے کا, وہ سب میں نے آپ کو بتلا دیا. اب آپ میرے ساتھ اس کی جو مشق کریں گے رواں کے ساتھ کریں گے. کریے میرے ساتھ مشق. درس ودع عبد كسب دخل بلغ وجد سجد درس ودع عبد كسب دخل بلغ وجد سجد. آپ کو اس کی اچھی طریقے سے مشق کر کے لے کے آنی ہے. پہلے ہجے سے, پھر اجرے کے ساتھ, پھر رواں سے کر کے لائیں گے نا انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ کل پڑھائیں گے.